ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في الضلال۔ ترجمہ کنز عرفان۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو تاکہ ان کی تعداد اور قوت نہ بڑھ جائے، جو کہ بعد میں سلطنت کے زوال کا سبب بن سکتی ہے، اور چونکہ ان کی عورتوں سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں اور گھروں میں کام کاج کے لیے ان کی ضرورت بھی ہے، اس لیے انہیں زندہ رکھو، اور یوں دوسرے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے بھی باز آ جائیں گے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا خطرہ محسوس کر کے اس سے بچنے کی یہ تدبیر کی، لیکن یہ کچھ بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی اور ان کا دعویٰ بالکل نکما اور بیکار رہا۔ پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے حکم سے ہزارہا قتل کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قضا ہو کر رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون کے گھر بار میں پالا، اسی سے خدمتیں کرائیں، اور جیسے فرعونیوں کا وہ دعویٰ بیکار گیا، ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربہ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں فرعون کی 3 باتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، فرعون نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے اور جواب نہ دے سکے تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں صرف دھمکی ہی تھی، کیونکہ اسے خود آپ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے، اس سے یہ بہتر ہے کہ طویل بحث میں وقت زیادہ گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا اور نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار، سفاک، ظالم اور بے درد تھا، اور چھوٹی سی بات پر ہزارہا خون کر ڈالتا تھا۔ نمبر 2، فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس رب کو بلا لے جس کا وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے تاکہ اس کا رب اسے ہم سے بچا لے۔ فرعون کا یہ مقولہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، اور وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا اور صرف ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ نمبر 3، آخر میں فرعون نے یوں کہا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور تم سے فرعون پرستی چھڑا دے گا یا جھگڑے اور قتل کر کے زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔